السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان، تقوی کا مہینہ۔ روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہاں پہ روزے کا مقصد پتہ چل گیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کے معنی بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی اور جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا وغیرہ جو ہے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشغلوں میں سے ہے جس پر کنٹرول کرنا نہایت مشکل ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو میں رکھ سکے۔ جس طرح ہم اپنی بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس طرح ہم دوسرے برے کاموں سے بھی باز رہ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ و بیہودہ کام اور رفث یعنی جن سے خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی کوئی بات کہے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو آپ کو وہاں پہ اسے بدلے میں گالی دینے کی یا پھر بحث حجت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اسے بتا دیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ کیا؟ روزے داروں کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا؟ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا کہ روزے داروں کے لیے تو بہت زیادہ اجر ہے جو مخفی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتائے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کچھ روزے دار ایسے بھی ہیں جن کو بھوک کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملتی۔ اب وہ کون ہیں؟ جو تقوی نہیں اختیار کرتے، تو لہٰذا تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور جگہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی کہ صرف کھانا پینا چھوڑنے سے ہمارا روزہ نہیں ہوگا بلکہ ہم نے تمام وہ کام نہیں کرنے جسے منع کیا گیا ہے۔ جس نے بدزبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عبادت میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازمی ہے، اسی طرح باطنی کیفیات مثلاً اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، یہی تقویٰ ہے جو مطلوب ہے۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہر وقت دل میں ہونی چاہیے۔ روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقویٰ اور تواضع اور صبر جیسی صفات اپنانی چاہیے۔ روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نہیں ہوتا بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سب کا ہی روزہ ہونا چاہیے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں گزارنا چاہیے اور فضول باتوں سے ممکن حد تک پرہیز کرنی چاہیے۔ ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانا چاہیے، اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں کیا کیا بہتری آئی ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت ہم نے خیال رکھنا ہے۔ روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکیں۔ تقویٰ کے حصول کے لیے دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، تو آج ہم ایک دعا یاد کرنے والے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔